بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نخلق الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا جو ان سے ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم ان کو ان کے پیچھے پیچھے بھیج دیں گے. ثم نتبعہم الآخرین، پھر ان کے پیچھے بھیج دیں گے بعد میں آنے والوں کو. یہ بات اہل مکہ کے ساتھ ہو رہی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن چیزوں کو متعارف کروانے کے لیے تشریف لائے تھے وہ اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور فکر آخرت. اللہ اکبر. تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو پہچانے کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا میرے اوپر کیا حق ہے. بس اس کی بات ماننا ہی اس کا حق ہے انسان پر. اسی کو عبادت کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مان لینا، اللہ کے رسول کی بات کو مان لینا، یہی عبادت. اور جو اس چیز سے انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننے سے، اور جو عقائد، نظریات اور نظام اللہ کے رسول نے پیش کیا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پھر تباہی اور بربادی رکھی. اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ان کی داستانیں تم بیان بھی کرتے ہو، سنتے سناتے بھی ہو کہ فلاں کی بستی غرق ہو گئی، فلاں کے ساتھ یہ عذاب نازل ہو گیا، وہ آندھی کے ذریعے مارے گئے، ان پہ پتھر برسے، وہ سیلاب کی زد میں آ گئے. یہ تم بیان بھی کرتے ہو اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ بھی جانتے ہو تم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ جو نافرمان ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ان کا بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے. اور اب تک اگر تم پر وہ اسی طرح کا قہر نازل نہیں ہوا جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب آیا تھا، اگر تم پر ایسا عذاب نہیں بھی آتا زندگی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے پیچھے تمہیں بھی آخرت میں تو جہنم میں تجھے جانا ہے. پہلے وہ چلے گئے ان کے پیچھے، تم بھی جاؤ گے. کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں. کذالک اسی طرح نفعل ہم کرتے ہیں بالمجرمین، جو مجرم ہوتا ہے اس کا انجام تباہی ہوتا ہے. مجرم ہو کر بھی جو اپنے آپ کو نجات والا کہ چل کوئی گل نہیں، خیر ہے، ضروری نہیں کہ میں تباہ ہو جاؤں، بہت بڑے دھوکے میں. جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ ذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں.
گناہگاروں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، تو اس انجام کے لیے پھر اس کو بندے کو تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جو جھٹلانے والے ہیں وہ اس تباہی سے بچ نہیں سکتے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں فرمایا؟ تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ ہر چیز واضح ہے تمہارے اوپر۔ ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے من ماء مہین، ماء کا معنی پانی ہوتا ہے اور مہین کا معنی ذلیل پانی ہوتا ہے۔ تمہارے اندر سے نکل کر تمہارے جسم پر لگے، اس کو تم بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کا کپڑے پر لگ جانا بھی تم پسند نہیں کرتے، وہ کپڑا ناپاک ہو گیا، جسم ناپاک ہو گیا۔ یہ تمہاری حقیقت، اور اکڑ تمہاری جو ہے نا وہ اتنی ہے کہ حد سے گزری ہوئی، اپنے آپ کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں اس ناپاک قطرے سے نہیں پیدا کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اس کو ہم نے ایک محفوظ جگہ پہ رکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ محفوظ جگہ وہ رحم ماں ہے، ماں کا رحم ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا۔ 9 ماہ تک اس رحم میں جب پہنچا ہے تو یہ ایک ناپاک قطرہ، ایک پانی کی بوند تھی، پھر اسی سے یہ خوبصورت، حسین و جمیل اور بڑی طاقتوں والا، بڑی استعدادوں والا یہ انسان بن گیا۔ تو یہ اس کی قدرت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے، اس نے یہ کس طرح سارا کچھ کر دیا۔ الی قدر معلوم، ایک معینہ مدت تک یعنی اس ٹائم میں رکھا۔ فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، بس ہم کتنا بہترین اندازہ ٹھہرانے والے، کتنے بہترین اندازے ٹھہرانے والے۔ وہاں تمہارے رہنے کا بھی ایک وقت مقرر تھا، اور پھر دنیا میں آ گئے تو دنیا میں رہنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ گھڑی ختم ہوگی تو لا یستقبلون ساعۃ ولا یستقدمون، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، پھر تمہیں یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا اور اگلے جہان تمہیں جانا پڑے گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔